بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من نار۔ فرمایا کہ جس شخص سے کسی علم کے بارے میں پوچھا جائے، کوئی بات معلوم کی جائے جس کو وہ جانتا بھی ہو، پھر بھی اس نے اس بات کو چھپایا، تو اس شخص کو قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی۔ اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں ایک مختصر سی حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اگر کسی سے کوئی مسئلہ معلوم کیا گیا اور وہ شخص اس مسئلے کے جواب سے واقف ہے، علم ہے اسے، اور مسائل بتانے کا اس کو رائٹس بھی ہیں، وہ علم حاصل کیا ہوا ہے، عالم دین ہے، یا مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی بھی دوسرے کو بتا سکتا ہے، ایسا مسئلہ معلوم ہے لیکن پھر بھی وہ مسئلہ نہیں بتلایا جان بوجھ کر، جس کے نتیجے میں پوچھنے والا شخص اس مسئلے کے بارے میں غلط راستے پر چل پڑا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھپانے والے شخص کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ لگام منہ پر باندھی جاتی ہے ناک کے ساتھ میں، تو چونکہ یہ خاموش رہا، اس نے اپنا منہ بند کر لیا، اس حساب سے اس سے ملتی جلتی سزا اس کو دی جائے گی، لگام ڈال دی جائے گی اس کو۔ یہ عذاب بتلایا گیا ہے علم کے چھپانے والے کے لیے۔ مقصد حدیث کا ہے کہ علم اگر معلوم ہے ہمیں کسی چیز کے بارے میں اور ہم وہ بتا سکتے ہیں اور اس وقت میں بتانے والا ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ بتانا ضروری ہے۔ نہیں بتائیں گے، چھپائیں گے، اور سامنے والا شخص اس کو ضرورت تھی اس کے معلوم کرنے کی اور وہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے غلط راہ پر چل پڑا، تو وہ تو غلط راہ پر گیا ہی گیا، تو اب اس کو غلط راہ پر ڈالنے والا یہ شخص یہ بھی عذاب کا حقدار ہوگا اور اس کو بھی عذاب دیا جائے گا جہنم کی آگ کا۔ یہ اس حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ کوئی مسئلہ معلوم کیا گیا جس کو وہ جانتا ہے، مطلب پوچھنے والے شخص نے کوئی دین سے متعلق ایسا مسئلہ پوچھا، اس کو اس وقت اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، نہ بتانے پر وہ پرابلمز میں پھنس سکتا ہے، ایسا والا مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ دین کی نالج کی چیز ہے، ایکسٹرا معلومات کی چیز ہے، اگر وہ بات کوئی شخص نہیں بتاتا ہے یہ سوچ کر کہ فی الحال یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، سامنے والے کے لیے دوسری چیز زیادہ اہم ہے، تو وہ دوسری چیزیں سکھاتا ہے سامنے والے کو، لیکن وہ جو پوچھ رہا ہے وہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، نہ اس کا کوئی قیامت میں سوال ہونے والا ہے وہ دین سے ریلیٹڈ، مگر ضروری نہیں ہے، ویسی بات اس نے نہیں بتائی، اگنور کیا، اور اس کی جگہ دوسری باتیں اس کو بتلا رہا ہے اور دوسری دین کی تعلیمات دے رہا ہے، تو پھر اس شخص کو چھپانے والا نہیں کہیں گے اور اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کل لوگ سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام کیا تھا؟ یہ سوال کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی تھی؟ ایک سوال کرتے ہیں کہ وہ عورت کون تھی جو ایک نبی کی ماں بھی ہے، ایک نبی کی بیوی بھی ہے، ایک نبی کی بیٹی بھی ہے، ایک نبی کی بہن بھی ہے؟ لوگوں نے کویشچنز بنا لیے ہیں۔ یہ ایسے سوالات ہیں جس کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، حالانکہ نبیوں کی ہسٹری سے متعلق ہے، مگر ان چیزوں کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی دنیا کا نفع بھی نہیں ہے، اور اگر نہیں جانیں گے تو کوئی آخرت کا نقصان بھی نہیں ہے، اور نہ یہ چیز کل قیامت کے دن پوچھی جانے والی ہے۔ اب اگر کسی عالم سے پوچھا اور انہوں نے یہ بات نہیں بتلائی اور وہ دوسری دین کی باتیں سکھاتے رہتے ہیں اور اس بندے کو بھی سکھاتے رہتے ہیں، تو وہ عالم صاحب چھپانے والے یا چھپانے کا عذاب کے حقدار والے شمار نہیں کیے جائیں گے، ان کو نہیں ہوگا عذاب۔ کوئی شخص آیا سگریٹ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اس کو عادت ہے سگریٹ کی، اس نے سوچا کہ بھائی میں توبہ کر لیتا ہوں، پہلے مسئلہ معلوم کر لوں۔ اب وہ ایک ضرورت کا موقع ہے، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے اب بتانا ضروری ہے۔ وہ مسئلہ اگر چھپا دیں گے تو اب وہ غلط راہ پر جانے والا ہے،
یہ اس طرح کے مسئلے، حلال حرام کے مسئلے، جائز ناجائز کے مسئلے، اس کے عمل سے متعلق مسئلے، ایسے مسائل کوئی پوچھنے کے لیے آئے اور جس کو پوچھا گیا وہ بندہ جانتا بھی ہو پھر بھی وہ چھپاتا ہے، اس کے چھپانے کے نتیجے میں سامنے والا غلط راہ پر چل پڑتا ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ذہن میں رکھیے یہاں پر. دوسری بات، چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ چھپانے کا مطلب ہے اسے پتہ ہو مسئلہ معلوم لیکن وہ نہیں بتا رہے، بھئی میرے کام ہے دیکھیں گے بعد میں، چلو جاؤ، اس طرح کی بات. حالانکہ پریزنٹ میں اس کو ضرورت ہے اس وقت. اگر کوئی عالم اس لیے مسئلے کو ٹال دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بھئی آپ کا کل کا مسئلہ ہے نا، پرسوں کا مسئلہ ہے نا، میں آپ کو کل پرسوں بتا دوں گا، ابھی تو ذرا میرے کو کام ہے اور میں چلا جاؤں گا. اس کو چھپانے والا نہیں کہیں گے. بات سمجھ رہے؟ امیڈیٹلی اس کی ضرورت ہے اور اس وقت میں نہیں بتانے کی وجہ سے اس کے مشکل میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو عذاب کی بات ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ایک دو دن میں آپ کو بتلا دوں گا انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں، تو یہ چھپانے والوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے. اسی طرح کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور انہوں نے جان بوجھ کر اس مسئلے کو چھپایا بھی نہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ابھی تو میں بزی ہوں یا کچھ بھی ایک ریزن تھا ان کا. البتہ انہوں نے ایک دوسرے عالم صاحب کا نمبر دے دیا یا انہوں نے دوسرے مفتی صاحب کا نمبر دے دیا، یا عالم صاحب تو نہیں ہے، ہم میں سے ہی کسی سے، عام لوگوں میں سے کسی نے آ کر کوئی مسئلہ پوچھا. اب وہ عام آدمی کو بھی معلوم ہے مسئلہ، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں عالم تھوڑے ہوں، مسئلہ معلوم ہے انہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں عالم تو نہیں ہوں، لہذا میں کسی عالم صاحب کا فون نمبر دے دیتا ہوں، ایڈریس دے دیتا ہوں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بہتر یہ ہے کہ یہ مسئلہ کسی عالم صاحب سے پوچھ لیں، مفتی صاحب سے پوچھ لیں. اب انہوں نے رہنمائی کر دی دوسروں کی، تو اب یہ بندہ بھی چھپانے والوں میں نہیں آئے گا، چھپانے کے عذاب کے حقدار میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ تو اس کو صحیح گائیڈ کر رہا ہے اور یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ بھئی مسئلہ کس سے معلوم کرنا چاہیے، اور صحیح طریقے سے وہ آپ کے حالات جان کر آپ کو وہ مسئلہ بتا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور صورت بھی نکلے آپ کے لیے، تو وہ آپ کے حالات ڈیٹیل لے کر اس کے بارے میں غور کر کے اس کا جواب دیں گے. ہو سکتا ہے کہ ناجائز حکم ہوگا، لیکن کیا پتا کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی موجود ہے، اس کا کوئی بدل بھی موجود ہے. اتنی ریسرچ تو ایک عالم صاحب کو ہوتی ہے، زیادہ پڑھنے والوں کو ہوتی ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں. تو خود نہ بتا کر کسی زیادہ جاننے والے کے پاس رہنمائی کر دینا، یا ہمیں کم علم ہے اور ہم کسی عالم یا مفتی کے پاس رہنمائی کر دیتے ہیں، تو اس کو بھی چھپانے والا نہیں کہا جائے گا، اور یہ بھی آگ کی لگام ڈالے جانے کے عذاب کے حقدار نہیں ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بلکہ یہ طریقہ ہے، یہ اصول ہے کہ اگر ہم سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو اگر ہمیں اچھی طرح معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں کافی ریسرچ نہیں، جواب پتہ ہے بٹ اس کے بارے میں کافی ریسرچ نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے بارے میں نہ بتلائیں بلکہ زیادہ جاننے والوں کی طرف میں رہنمائی کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لوگ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ضرورت کا مسئلہ ہوتا ہے، ایمرجنسی مسئلہ ہے، ضرورت کا بھی مسئلہ ہے، تو وہ جواب بھی عالم صاحب مفتی صاحب کو پتہ ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تھوڑا سا ایک مرتبہ دیکھ کر بتا دوں گا، ہے جواب تو مجھے پتہ ہے لیکن پھر بھی میں ایک مرتبہ آپ کو دیکھ کر بتا دوں گا، مزید اطمینان اور تسلی کے ساتھ بتا دوں گا. اب وہ بندہ ہے کہ انتظار کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، انہوں نے سوچا کہ بھئی تھوڑا اور تحقیق کر کے بتا دے تاکہ مجھے بھی پوری تسلی ہو اور یہ بندہ بھی ادھر ادھر پوچھ کر کنفیوژن میں مبتلا نہ ہو. اب انہوں نے ٹائم دیا اس کو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا، تب یہ بھی چھپانے والوں کے اندر نہیں آئیں گے. بلکہ اگر کوئی مسئلہ معلوم ہے مگر کہیں نہ کہیں دل میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کوئی دوسرا اس کے خلاف بتا دیے تو کیسا، تو اب ایسی صورت میں ایک مرتبہ دیکھ کر کتابوں میں رجوع کر کے فتاویٰ میں پڑھ کر کے وہ مسئلہ بتانا ہی بہتر ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. بہرحال عام حالات میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ معلوم ہو، پوچھنے والے کو ایمرجنسی مسئلہ ہو اور جس سے پوچھا گیا وہ جانتا بھی ہے، کما حق وہ جانتا ہے، ڈیٹیل بھی پتہ ہے، کافی اچھی طرح وہ تحقیق کے طور پر جانتا ہے، اور نہ بتانے کی وجہ سے سامنے والا اسی وقت میں غلط راستے پر چل پڑنے کا اندیشہ ہے یا غلط لوگوں سے پوچھنے کا اندیشہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی صحیح آدمی مسئلہ نہیں بتاتا ہے تو غلط لوگوں سے مسئلے پوچھ لیے جاتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں کیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ جواب دیں. اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا، غلط لوگوں سے پوچھ کر یا نامعلوم ہونے کی وجہ سے غلط راہ پر چل کر
غلط گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے تو اب اس کا عذاب ہوگا، ان کو عذاب دیا جائے گا، آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ بہرحال یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب ہم عام لوگوں کے لیے، میرے لیے، تمام علماء و مفتیوں کے لیے اس میں کیا درس ہے، کیا پیغام ہے؟ یہی ہے کہ بھائی علم دین سیکھیں اور علم دین دوسروں کو سکھائیں۔ علم دین سکھانے کے بارے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے لیول کا جو علم ہے ہم دوسروں کو سکھائیں، ہم سے اوپر کے لیول کا علم ہے تو جو اس کے حقدار ہیں وہ دوسروں کو سکھائیں۔ بہرحال جو ہمیں معلوم ہے وہ دوسروں کو سکھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ علم حاصل کرنا بھی اہم ہے اور علم دوسروں کو بتانا بھی اہم ہے۔ یہ اہم بات آج کے درس حدیث کا مقصد ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سن کر، سیکھ کر، سمجھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک